بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جیسا کہ ہماری تفسیر سورہ رحمان آیت نمبر 38 تک ہو چکا تھا، آج تفسیر ہے سورہ رحمان آیت نمبر 39 سے. آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کافر کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کافر ہے کیا، نہیں پوچھا جائے گا، معلوم ہو جائے گا، دیکھتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کافر ہے. فرشتے دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ کافر ہے کر کے. فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے تو کافر ہے کیا، تو مسلمان ہے کیا، نہیں، فرشتے دیکھتے ہی جو نا پہچان لیں گے. وہی اللہ نے فرمایا. دیکھیے فا کا مطلب پس، یومئذ قیامت کے دن، قیامت کے دن، لا یسأل، لا کا مطلب نہیں، یسأل سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا. عن ذنبہ، ان کے گناہ کے بارے میں، کافر کو ان کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہاں کن کو؟ انس کا مطلب انسان، انسانوں کو ان کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ولا جان، نہ ہی جنوں کو ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ کیا عمل کرتا تھا، یہ کیا عمل کرتا تھا، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. لیکن یہ آیت جو ہے نا فرشتوں کے بارے میں ہے کہ فرشتے جو ہے نا نہیں پوچھیں گے تو کیا یہ گناہ کیے تمہیں، کیا تم دنیا میں کفر کرے، نہیں، فرشتے دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے. کیسے پہچانیں گے؟ بلکہ فرشتوں تو چھوڑیے، قیامت کے قریب معلوم ہے کہ قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں. ان میں سے ایک علامت کیا ہے؟ زمین سے جانور نکلے گا. قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا، وہ جانور بھی پہچان لے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وہ جانور زمین سے نکلے گا تو دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ کافر ہے، کیونکہ اس کے پیشانی میں لکھا رہے گا یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے. جانور پہچان لے گا. قیامت سے پہلے جو جانور زمین سے نکلتا ہے وہ خود انسانوں کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جبکہ فرشتے بھی جو ہے نا حشر کے میدان میں پہچان لیں گے کہ یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے. فرشتے کیسے پہچانیں گے؟ معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں کیا ہے؟ اگر آپ وضو کریں گے، مسلمان وضو کرتا ہے، کل حشر کے میدان میں مسلمان جو وضو کرتا تھا وضو کا اعضاء سب چمکتے ہوئے رہیں گے. اس کا ہاتھ چمکتا ہوا رہے گا، اس کا فیس چمکتا ہوا رہے گا، کیونکہ وضو کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو اعضاء جو ہے نا جس میں ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھ وضو کے پانی ڈالتے ہیں، فیس میں ہم وضو کا پانی ڈالتے ہیں، یہ تمام اعضاء جو ہے نا چمکتے ہوئے رہیں گے. فرشتے پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان ہے، پہچان لیں گے. اب یہ بھی پہچان لیں گے کہ یہ کافر ہے، کیونکہ مسلمانوں کا وضو کا جو اعضاء چمکتے ہوئے رہے گا، کیونکہ مسلمان ہی وضو کرتا ہے. کافر کا اعضاء تو چمکتا ہوا نہیں رہے گا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ فیومئذ، قیامت کے دن ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. کس سے؟ کافروں سے، ان کے گناہوں کے بارے میں. انسانوں میں بھی کافر ہیں، جنوں میں بھی کافر. جان کا مطلب جن، جنوں میں بھی کافر ہیں، انسانوں میں بھی کافر ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. ہم کیا بولیں گے؟ ہم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے. اس طرح ہم جو ہے نا بولیں گے. اس کے بعد ہاں اب یہاں جو بات بتائی گئی کہ فرشتے نہیں پوچھیں گے ان کے گناہوں کے بارے میں. ہاں فرشتے کیسے پہچانیں گے؟ یعرف المجرمون، یعرف پہچاننا، مجرم کا کافر، کافر کو پہچان لیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ بسیماہم، ان کی علامت کے ذریعے سے. بسیما مطلب علامت، نشانی، خاص نشانی ہوگا حشر کے میدان میں یہ کافر ہے کر کے، خاص نشانی ہوگا حشر کے میدان میں یہ مسلمان ہے کر. مسلمانوں کو نشانی، اس کا وضو کا اعضاء سب چمکتا ہوا رہے گا.
وہی اللہ نے فرمایا کہ کافر کو کیسے پہچانیں گے؟ بسیماہم، نشانی کے ذریعے سے، خاص نشانی ہوگی جسے دیکھ کر جو ہے نا فرشتے پہچان لیں گے کہ یہ کافر ہے. ہاں اس کے بعد فرشتے کیا کریں گے؟ فیؤخذ، پکڑیں گے اس کو. فرشتے کیا کریں گے؟ اس کافر کو پکڑیں گے. بن نواسی، نواسی مطلب یہ جو پیشانی کا جو بال، وہ نواسی مطلب پیشانی. والاقدام، پیر. والاقدام، پیر، یعنی کہ فرشتے کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ کو، فرشتے جو ہے نا ان کے جو پیر جو ہے نا وہ اوپر سے پیٹ کی طرف لائیں گے. ان کا پیر، یہ جو پیشانی جو ہے نا یہ کھینچ کر جو ہے نا سیدھا پیٹ کی طرف لائیں گے. دونوں پیر کو پیٹ کی طرف لائیں گے، دونوں سر کو پیٹ کی طرف لا کر جو ہے نا فرشتے جہنم میں کافروں کو اس طرح پھینک دیں گے. یہاں سے پکڑ کر پیٹ کی طرف لائیں گے، اس کا پیر بھی پیٹ کی طرف لائیں گے. فیؤخذ بالنواسی والاقدام، اس کے بعد اسے جہنم میں پھینک دیں گے. اس کے بعد اسے جہنم میں پھینک دیں گے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم، اس دن کافروں کو پہچانا جائے گا، ان کی خاص نشانی ہوگی، کافروں کی خاص نشانی ہوگی جس کی وجہ سے ان کو پہچان لیں گے. پھر فرشتے کیا کریں گے؟ فیؤخذ، اس کو پکڑیں گے، بن نواسی، اس کے پیشانی سے، اس کے پیشانی کو پیچھے کریں گے، پورا سر کو پورا پکڑ کے پیچھے کریں گے اس کے پیٹ کی طرف. پھر اس کا پیر بھی پیٹ کی طرف کریں گے پورا. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا جہنم میں سارا دھکا دے دیں گے. جیسا کہ معلوم ہے کہ جب جہنم والی آیت سے گزرے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. ہر مسلمان جب بھی جہنم والی آیت سے گزرے تو یہ آیت پڑھے، یہ دعا پڑھے. اردو میں پڑھی یا عربی میں؟ آسان ہے. اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اس طرح پڑھنا چاہیے. اس کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. یہاں ایک جو بات جو ہے نا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ تم کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. تو ہم اعتراف کریں گے کہ ہاں ہم جھٹلاتے ہیں اللہ کی نعمتوں. ہم مانیں گے ہاں ہم اللہ کی نعمت کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ اللہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم کتنی ایسی نعمت ہیں جو ہم جھٹلاتے ہیں اللہ کی. کتنی اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہم مانیں گے ہاں اللہ تعالیٰ ہم جھٹلاتے ہیں. سب سے پہلے دل میں اعتراف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا جھٹلاتے ہیں، ہم تیری نعمت کا صحیح طور پر شکر ادا نہیں کرتے، یہ دل میں ہونا چاہیے. تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے، لیکن دل میں بات مانیں گے اللہ تعالیٰ ہم جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تیری کئی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. کئی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، کتنی نعمتیں ہیں جو ہم جو ہے نا اللہ کی نعمت کا صحیح شکر ادا کرتے ہیں نہیں. پیسے کی نعمت ہے، کتنی نعمت ہے. تو وہی اللہ نے یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد ہادہ جہنم، پھر کافرون سے کہا جائے گا کہ ہادہ جہنم، یہ جہنم ہے، التی کنتم، جس کا تم بہا، التی یکذب، جس کا جھٹلاتے تھے، بہا المجرمون. کافروں کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا پھر کافروں سے کہا جائے گا اے کافر یہی جہنم ہے جس کا تم جھٹلاتے تھے. مجرم کا مطلب کافر. جہنم میں داخل کر کے کافروں سے کہا جائے گا اے کافر یہی جہنم ہے جس کے بارے میں تم انکار کرتے تھے اس دنیا میں. ہذہ جہنم التی کنتم بہا تکذب، ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یطوفون بینہا، یطوفون گھومیں گے، بینہا جہنم کے درمیان. کافر جو ہے نا جہنم کے درمیان گھومتے رہے گا. ہاں پھر اس کے بعد وہ بینا، اور گھومے گا، اور بینا مطلب درمیان، اور گھومے گا کس کے درمیان؟ حمیم، گرم پانی. حمیم بولتی ہیں کہ گرم پانی. حمیم آن، آن کا مطلب اتنا گرم کہ اس سے گرم ہو ہی نہیں سکتا. پانی جہنم میں اتنا گرم ہوگا اس سے گرم ہو ہی نہیں سکتا، اتنا گرم پانی. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کافر جو ہے نا ایک وقت یطوفون بینہا، جہنم کے درمیان گھومیں گے. ہاں پھر کس کے درمیان گھومیں گے؟ گرم پانی کے درمیان. وہ بینا، اور گھومیں گے حمیم، گرم پانی. حمیم کا مطلب گرم کھولتا ہوا پانی بولتے. آن اتنا گرم کہ اس سے گرم ہے ہی نہیں. یہ پانی کب سے گرم ہو لکھے؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا. جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا اس وقت سے پانی گرم ہو لکھے. آن اب بھی گرم ہو رہا، قیامت تک گرم ہوتا رہے گا. آن مطلب اتنا گرم کہ اس سے گرم پانی ہے ہی نہیں، اس سے گرم پانی ہے ہی نہیں. بلکہ امام واحدی نے اپنی تفسیر البسیط میں ذکر کرتی ہیں کہ اس گرم پانی کا یہ قطرہ
اس پہاڑ پر گر جائے تو پورا پہاڑ پگھل جائے گا، پورا پہاڑ پگھل جائے گا، یعنی کہ اتنا گرم پانی. جہنمیوں کے جہنم میں گھومیں گے، پھر گرم پانی کے درمیان گھومیں گے. وبین حمیم آن، گرم کھولتا ہوا پانی کے درمیان جو ہے نا جہنمیوں کو گھمایا جائے گا. پھر جہنمی وہ پانی پئیں گے، فقطع امعاءہم، ان کا جو اندر کے جو آنتڑیاں ہیں پورے کے پورے جو ہے نا پھٹ جائیں گے، پورے کے پورے پگھل جائیں گے. وبین حمیم آن. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. ہاں، یعنی کہ اللہ نے ہم لوگوں کو جہنم سے بچا لیا تو ہم بولیں گے کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے. تو ہم بولیں گے کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہاں جہنم کے بارے میں گزر چکا ہے. دیکھیے جہنم کے بارے میں جو ہے نا یہاں گزر چکا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنتی کون ہے. یہاں رک کر سوچیے کہ میں اور آپ اس آیت میں فٹ ہوتے ہیں نہیں. جنتی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وَلِمَنْ جو خاف، جو ڈرتا ہے، مقام ربہ، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، جنتان، اس کے لیے دو جنت ہیں. جو بھی اس دنیا میں اللہ سے ڈرے گا، خوف مطلب ڈرنا، یعنی کہ جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ڈرنا بھی عبادت ہے. یہ دل کی عبادت ہے. ہمیشہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، ہمیشہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، ہمیشہ، چاہے وہ بزنس کرے، چاہے وہ معاملات کرے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اس کے دل میں اللہ کا اگر ڈر ہے تو اس کے لیے کتنی جنت ہے؟ دو جنت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو ایک جو ہے نا ہمیشہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا دو جنت دیتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ دیکھیے. ایک شخص تھا، بہت گنہگار تھا، بہت گناہ کرتا تھا. اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ اے میرے بیٹے، جب میرے انتقال ہو جائے تم کیا کرو، میری باڈی کو اچھی طریقے سے جلا دو، جلا کر راکھ راکھ کر دو. راکھ کرنے کے بعد تھوڑا راکھ جو ہے نا ہوا میں پھینک دو، تھوڑا راکھ اس میں سمندر میں پھینک دو. یعنی کہ اس طرح اے میرے بیٹے تم کیا کرو، میرے راکھ میرے جو ہے نا باڈی کے جو راکھ ہے جلانے کے بعد اسے تھوڑا سمندر میں، تھوڑا مٹی میں، تھوڑا ہوا میں پھینک دو. تو اس کے بعد جب باپ کا انتقال ہوا، بچوں نے ایسے ہی کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا اس بندے کو اٹھاتے ہیں، ہوا سے کہتی ہیں کہ ہوا تو اس راکھ کو جمع کر، سمندر راکھ کو جمع کر، پورا راکھ کو جمع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھاتے ہیں. اس بندے کو اٹھا کر، بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا گنہگار تھا. تو اللہ تعالیٰ جو نا اسے پوچھتے ہیں تو کیوں ایسا کہا، تو کیوں اپنے بچے کو کہا کہ میرے انتقال کے بعد میرے باڈی کو راکھ راکھ کر کے جو ہے نا پھینک دو. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے سے ڈر تھا، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا تیرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چل میں تیرے پورے گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہمیشہ ہمارے دل میں ہو تو ہر مسلمان کے لیے جو ہے نا دو جنت ہے. جو مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو ڈرتا ہے اس کے لیے جو ہے نا دو جنت ہے. ایک اور جو تفسیر ہے، مجاہد رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہوں کا ارادہ کرتا ہے، مثال کے طور پر زید شراب پینے کا ارادہ کرتا ہے، اب شراب لینے کے لیے جاتا ہے دکان کو، جانے سے پہلے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو نہیں لیتا ہے شراب اور گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی کہ گناہوں کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے بھی دو جنت ہے، اس کے لیے بھی دو جنت ہے. یعنی کہ ایک مسلمان جو ہے نا نعوذ باللہ سگریٹ پینے کی خواہش کرتا ہے، اللہ کے ڈر سے سگریٹ پینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا دو جنت ہے. یعنی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کی دو تفسیر ہوئی. ایک تفسیر ہمیشہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یعنی کہ یہ ڈر ہمارے دل میں ہمیشہ ہو. دوسری جو تفسیر ہے، ایک انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. ایسے مسلمان کے لیے بھی جو نا دو جنت ہے. تیسری جو تفسیر وہ یہ کہ ایک مسلمان سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہونے کے بعد اللہ کا ڈر اس کے دل میں آتا ہے، چلو میں توبہ کر لوں گی. اللہ کا ڈر آنے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی دو جنت ہے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، کبھی ان کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو سود کھاتے ہیں، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتا ہے.
لیکن جب ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اسی وقت وہ توبہ کر لیتے، ان کے لیے کتنی جنت ہے؟ 2 جنت ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ڈرتا ہے، ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس کے لیے 2 جنت ہے۔ ایک اور جو تفسیر ہے وہ ایک مسلمان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی خواہش کرتا ہے، پھر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ڈر سے، اس کے لیے بھی 2 جنت ہے۔ تیسری جو تفسیر ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، پھر وہ جو ہے نا توبہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا 2 جنت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہیں۔ ہم بولیں گے کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، ساتھ میں ہم دل میں یہ بھی مانیں گے، ہم ہے نا حقیقی معنوں میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم حقیقی معنوں میں جو ہے نا اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جنت کیسی ہوگی۔ اب جو یہاں یہ سمجھو کہ جو اللہ کے ایک ہوتا ہے کہ جن کو نام اعمال میں، جن کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گی وہ تو ہیں، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملنے کی 2 قسم ہے۔ سیدھے ہاتھ میں جن کو نام اعمال ملیں گے ان کی 2 قسم ہے۔ یہ ایک اللہ کے بہت قریب بندے ہوں گے، اللہ کے بہت نیک بندے، نماز کی بھی جسے بولتے ہیں کہ مقربین، اللہ کے مقرب بندے، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کا حق بھی، بندوں کا حق بھی، یعنی کہ ہر نیک عمل کرتے ہیں، ان کو بھی سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، ان کو بولیں گے کہ مقربین، اللہ کے نیک بندے۔ ایک اور جو لوگ ہیں جن کو سیدھے ہاتھ پہ نام اعمال ملے گا، یہ بھی نیک بندے ہیں، لیکن جو ہے نا سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملنے والوں کی 2 قسم ہے۔ ایک ہے کہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ایک اور اتنے خاص نہیں۔ ایک اللہ کے قریب بندے ہیں، ایک اور اتنے قریب نہیں۔ اللہ کے سب سے زیادہ قریب بندے کون ہیں؟ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ان کے لیے جو ہے نا 2 جنت ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ جو نماز بھی ادا کرتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، ہر کام ادا کرتے ہیں۔ ایک اور جو صرف سیدھے ہاتھ پہ نام اعمال دیا جائے گا، ان کے پاس اتنا نیک عمل نہیں ہے، لیکن ان کو بھی جنت ملے گی۔ وہ کیسی جنت ہوگی؟ وہ بعد میں آ رہا، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہ 2 جنتوں سے تھوڑا کم، ان کو جو ہے نا وہ جنت جی جائے گی، وہ کل آئے گی تفسیر میں انشاءاللہ۔ آج جو ہے نا اللہ کے خاص نیک بندے، ان کو کیسی جنت ملے گی؟ ذواتا افنان، ذواتا ہوں گے والیاں، افنان ٹہنی جس میں پتا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کہ افنان، درخت جس میں پتا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کہ افنان، جو ٹہنی جو ہوتی ہے، شاخ جو ہوتی ہے جس میں پتا ہوتا ہے، ٹہنیاں والیاں، ذواتا مطلب والیاں، یعنی کہ ٹہنی والی جو ہے نا، یعنی کہ جنت میں بہت زیادہ ٹہنی والیاں، شاخوں والے جو ہے نا درخت ہوں گے۔ افنان وہ درخت جس میں پتا ہو، جس سے بہت زیادہ جو ہے نا پھل ہو، اسے بولتے ہیں کہ ذواتا افنان، یعنی کہ درخت اتنے زیادہ ہوں گے، اس کی شاخیں بھی اتنی زیادہ ہوں گے جس میں بہت زیادہ درخت ہوں گے، ذواتا افنان۔ افنان جو شاخوں والے، جس میں جو ہے نا بہت زیادہ پتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا پھل پھلارے ہوں گے جنت میں، تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو۔ ہم بولیں گے کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری نعمت کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر ہم جو ہے پڑھیں گے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فِيهِمَا ان دونوں میں، کس میں؟ ان دونوں جنتوں میں، ان دونوں جنتوں میں عینان، 2 چشمے ہوں گے۔ چشمے جیسے آپ باغ وغیرہ میں دیکھتے ہیں، درخت ہوتا ہے، یہاں سے پانی جاتے رہتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ عینان، یعنی کہ عینان مطلب 2 چشمے۔ جنت پہ جو ہے نا ہر جو 2 جنت جو ہے نا اس میں جو ہے نا 2 چشمے ہوں گے، اس میں جو ہے نا 2 چشمے ہوں گے، تجریان، بہتے ہوئے۔ جنت پہ جو ہے نا 2 چشمے ہوں گے جو بہتے ہوئے ہوں گے۔ جنت کے جو چشمے کے متعلق جو ہے نا امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں جو ہے نا جب پانی جاتا ہے تو نشان پڑ جاتا ہے، جنت میں ایسا نہیں ہے، ایسے ہی پانی جاتا رہے گا۔ اگر آپ اپنے جنت میں روم میں بیٹھ کر جو ہے نا اس پانی کو ایسا کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا پانی، صرف پانی کو ہوں کریں گے، جہاں ہی آپ جنت میں تو وہاں جو ہے نا وہ پانی کو اپنی طرف کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ پائپ لائن دینا پڑتا ہے، ایسا ویسا نہیں، جنت میں سب کچھ آسان ہے، سب کچھ آسان ہے۔ عینان تجریان، وہاں چشمے بہتے رہیں گے۔ کس کے چشمے ہوں گے؟ دودھ کے، شہد کے، پانی کے، سب کچھ چشمے ہوں گے جنت میں۔ وہ چشمے کہاں ہوں گے؟ جنت میں مشک دنیا کی سب سے قیمتی عطر ہے، جنت میں اس کا پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ کے نیچے سے یہ چشمے ہوں گے۔
اس پہاڑ کے نیچے سے جو ہے نا شہد کے چشمے، شراب کے، سلسبیل کے، دودھ کے، پانی کے، ہر قسم کے چشمے جو ہے نا وہاں ہوں گے. وہی اللہ نے فرمایا فیہما عینان تجریان، جو چشمے ہوں گے جو بہتے ہوئے ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہما، ان دونوں جنت میں، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جنتان، دو جنت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، دو جنت. تو وہی اللہ نے فرمایا فیہما، ان دونوں جنت میں، من کل فاکہہ، ہر قسم کے فاکہہ مطلب فروٹس ہوں گے، ہر قسم کا فروٹس ہوں گا. زوجان، اس کی دو قسم ہوگی، زوجان دو قسم ہوگی. اس جنت میں جو بھی فروٹس ہوگا اس کی دو قسم ہوگی. مفسرین نے فرمایا کہ ایک فروٹس تو میں اور آپ جانتے ہیں، ایک اور فروٹس ایسا ہوگا جو ہم نہیں جانتے ہیں. فاکہان، فاکہتن، فاکہہ مطلب فروٹس. زوجان، دو قسم ہوں گے. ایک سیب میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، لیکن ایک اور قسم کا فروٹس ہوگا جو میں بھی نہیں جانتا ہوں، آپ بھی نہیں جانتے ہیں، دنیا میں کوئی انسان نہیں جانتا ہے. زوجان یعنی کہ ہر فروٹس کی دو قسم ہوں گے، ایک آپ جانتے ہیں، ایک آپ نہیں جانتے ہیں. اس طرح جنت میں ہر ایسے قسم کے فروٹس ہوں گے جسے ہم اور آپ جو ہے نا نہیں جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متکئین، ٹیک لگائے ہوئے، متکی مطلب ٹیک لگانا، کس پر؟ علی فرش، فرش کے مطلب مسندوں پر، صوفہ سیٹ پر، بستروں پر جو ہے نا ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. جنت میں جو ہے نا جنتی جو ہے نا جنت ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. اب جنت جیسا کہ صوفہ سیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ کس سے بنتا ہے؟ اندر روئی ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. لیکن جنت پہ جو صوفہ سیٹ ہوگا، جنت پہ جو بستر ہوگی، اس کے اندر کیا ہوگا؟ ریشم ہوگا. اس کے اندر ریشم ہوگا. جب اس کے اندر ریشم ہوگا تو اوپر کیا ہوگا؟ اللہ عالم. جب اندر خود ریشم ہے، دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اندر روئی ہوتا ہے، اوپر کپڑا ہوتا ہے، اندر سب سے لو کوالٹی ہوتا ہے، اوپر تھوڑا ہائی کوالٹی ہوتا ہے. لیکن جنت میں جو اندر کا جو چیز ہوگا جس پہ ہم ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، مسند ہو، بستر ہو، اس کا اندر جو ہے نا ریشم ہوگا، تو اوپر کیسا ہوگا؟ اللہ عالم. وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ متکئین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اعلی فرش، بستر پر، یعنی کہ آپ کے مسندوں پر، آپ کے تختوں پر جو نا جنت میں لوگ جو ہے نا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. بطائنها، اس کا اندر، اب جو جس پر آپ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، صوفہ سیٹ ہو، بستر ہو، اندر اس کا اندر کیا ہوگا؟ بطائنها، اس کا اندر من استبرق، کیا ہوگا؟ استبرق مطلب ریشم ہوگا، اس کے اندر ریشم ہوگا. جب بستر اس کے اندر ریشم ہو تو اس کے اوپر کیسا ہوگا؟ مفسرین نے فرمایا کہ نور ہوگا. اس کے اوپر کیا ہوگا؟ نور ہوگا. اللہ کا اس کے اوپر کیا ہوگا؟ نور ہوگا. یعنی کہ جب اندر خود ریشم ہو تو اوپر کیا ہوگا؟ اللہ عالم. بعض علماء، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اوپر نور ہوگا. تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جس مسندوں پر ہم ٹیک لگائیں گے جنت میں، جس تختوں پر ہم ٹیک لگائیں گے جنت میں، اس کا جو اندر جو ہے نا وہ کیا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا. اب ہم بیٹھے ہوں گے جنت میں، کس میں؟ مسندوں پر، اس پہ صوفہ سیٹ پر. اب انسان کو خواہش ہوگی کہ میں سیب کھاؤں، انسان ٹیک لگایا ہوا بیٹھا ہو رہے گا صوفہ سیٹ میں، خواہش ہوگا کہ سیب کھاؤں، خود بخود سیب کا درخت اس کے سامنے آ کے جھک جائے گا. وہ سوچے گا صوفہ سیٹ میں بیٹھ کر میں انگور کھاؤں، خود بخود انگور کا درخت اس کے سامنے آ کے جھک جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، وَجَنَا جھکنا، وہ انگور آپ کے سامنے آ کے انگور کا درخت آپ کے سامنے آ کے جھک جائے گا. اور جنتین، دونوں جنت میں، جیسا اللہ نے کہا کہ جو اللہ کو ڈرتے ہیں، اللہ کو ڈر کر گناہ چھوڑتے ہیں، ان کے لیے دو جنت ہے. دونوں جنتوں میں جب انسان ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا رہے گا، انگور کھانے کی خواہش کرے گا، وہ جنا جھک جائے گا. جنتی دونوں جنتوں میں، سیب کا درخت جو ہے ہمارے سامنے جھک جائے گا، انگور کا درخت ہمارے سامنے جھک جائے گا. دان وجن الجنتی ندان، ندان کا مطلب قریب ہونا. ایک ہوتا ہے کہ جھکنا، پھر ہمارے قریب بھی ہو جائے گا. ہم صوفہ سیٹ میں بیٹھے بیٹھے وہ درخت سے آم توڑ کر جو ہے نا کھا سکیں گے، بیٹھے بیٹھے انگور توڑ کر جو ہے نا وہ کھائے. دان کا مطلب قریب ہو جائے. ایک ہوتا ہے کہ درخت آپ کے سامنے جھک جائے گا، وہ جنا جھک جائے گا، پھر دان قریب بھی ہو جائے گا، آپ بیٹھے بیٹھے توڑ کر جو ہے نا کھا سکتے ہیں. وہ جنل جنتی ندان، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے تفسیر میں. ایک انسان جنت میں بیٹھا رہے گا، پرندے کھانے کی خواہش کرے گا، آسمان میں پرندے اڑتے رہیں گے، وہ دیکھے گا کہ وہ پرندہ کتنا اچھا ہے، وہ مکھایت کتنا اچھا ہوگا. وہ پرندہ خود بخود
اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا بن کر ہمارے گود میں آ کے گر جائے گا، بن کر اچھی طریقے سے پکا کر ہمارے گود میں آ کے گر جائے گا. ہم اسے کھائیں گے، کھانے کے بعد جو ہے نا پھر اسے جو ہے نا آدھا چھوڑ دیں گے، کیونکہ انسان پیٹ بھر جائے گا، آدھا چھوڑ دے گا، پھر اللہ کے حکم سے پھر اس کا پورا گوشت آ کر جو ہے نا پھر زندہ ہو کے آسمان میں اڑ جائے گا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. جیسا کہ ابراہیم السلام کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم السلام پرندے کو کٹ کٹ کر کے جو ہے نا پہاڑ کے ادھر ادھر تھوڑا تھوڑا رکھ دیے تھے، اللہ کے حکم سے پورا گوشت مل کر پرندہ اڑ گیا. یعنی کہ اس طرح جنت میں انسان جو خواہش کرے گا وہ اس کے پاس آ جائے گا. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جنت میں جو عورتیں ہوں گے وہ کیسی ہوں گے. فِيهِنَّ، ان دونوں جنتوں میں جو عورتیں ہوں گے قاصرات، جھکائی ہوئی ہوں گی. قاصرات الطرف کا مطلب اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئی ہوگی عورت. جنت میں جو بھی عورتیں ہوں گی اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے ہوگی. قاصرات الطرف، جنت میں جو بھی عورتیں ہوگی اسے جو ہے نا اپنے شوہر کے علاوہ کہیں نہیں دیکھے گی، اپنے شوہر کے علاوہ وہ عورت کہیں نہیں دیکھے گی جنت. فیہن قاصرات الطرف. مفسرین نے فرمایا کہ کل عورت جو جنت میں ہوگی وہ جو ہے نا اپنے شوہر کے علاوہ اسے کوئی خوبصورت نظر ہی نہیں آئے گا. وہ قاصرات الطرف. وہی اللہ نے فرمایا قاصرات الطرف کہ اس کی جو تفسیر ہے اپنی آنکھوں کو جھکائی ہوئی ہوگی عورت جنت میں. دوسری جو تفسیر ہے یعنی کہ وہی مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے شوہر کے علاوہ کہیں نہیں دیکھے گی. قاصرات الطرف. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لم یطمثہن. لم کا مطلب نہیں، یطمث نہیں چھونا. انس قبلہم آپ سے پہلے، ولا جان جن، یعنی کہ جنت میں ایسی عورتیں رہیں گے حور عین، نہ ان سے پہلے انسان کبھی اسے ملے ہی، نہ ہی جن اسے کبھی چھوئے ہوئے. یعنی کہ جنت میں جو حور عین ہوں گے نہ اسے انس چھیا ہوا ہوگا، نہ ہی جو ہے نا جن اس کو ٹچ کیے ہوئے ہوں گے. یعنی کہ پاک عورتیں ہوں گی جنت میں، جو حور عین رہیں گے وہ بالکل پاک عورت ہوگی. تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ جن بھی جنت میں داخل ہوگا. یہاں مفسرین نے فرمایا کہ دیکھیں یہاں اللہ نے فرمایا کہ جنت پہ جو حور ہوں گے نہ اسے انس ٹچ کیے ہوئے ہوں گے، نہ ہی جن جو ہے نا اسے ٹچ کیے ہوئے ہوں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جن بھی جو ہے نا جنت میں ہوں گے. جس طرح انسان ہوں گے اس طرح جو ہے نا جن بھی جو ہے نا جنت میں ہوں گے. جس طرح انسانوں کے لیے جو ہے نا عورتیں ہیں اس طرح جن کے لیے بھی جو ہے نا جنیات عورتیں ہوں گی. للانس انسیات وللجن جنیات. مفسرین نے فرمایا کہ انسانوں کے لیے انسان عورتیں رہیں گے، جنوں کے لیے بھی جو ہے نا ان کی عورتیں رہیں گے. جنوں کے لیے جو ہے نا ان کی قسم کی عورتیں رہیں گی، اور مردوں کے لیے انسانوں کے لیے جو ہے نا ان کی قسم کی عورتیں رہیں گی. وہی اللہ نے فرمایا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ایسی عورتیں رہیں گی جنت میں حور عین، نہ ان سے پہلے کبھی انسانوں نے اسے ٹچ کیا ہو، نہ ان سے پہلے کبھی جن نے اسے ٹچ کیا ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. اب حور عین کیسے دکھتے ہیں؟ جو حور عین جو جنت میں ہوں گے وہ کیسے رہیں گے؟ کأنہن، گویا کہ وہ یاقوت. یاقوت مطلب ایک پتھر ہے. یاقوت ایک پتھر، اگر اس میں رسی ڈالیں گے تو نظر آئے گا آپ اتنا صاف پتھر. جیسا کہ شیشہ کا جو گلاس ہوتا ہے اس میں کوئی اندر جاتا ہے تو ہم کو باہر سے نظر آتا ہے. یاقوت اتنا صاف پتھر ہے، اس میں باریک رسی بھی اگر آپ ڈالیں گے باہر سے نظر آئے گا. والمرجان، موتی کی طرح، یعنی کہ موتی جتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسے خوبصورت ہوں گے حور عین. یاقوت اتنے خوبصورت جس میں جو ہے نا اندر کی چیز، یعنی کہ حور عین اتنے خوبصورت ہوں گے ان کا جو پاؤں کی جو ہڈی، جو اندر کی جو ہڈی ہے وہ نظر آئے گی. حور عین کپڑا پہنے ہوئے ہوں گے، کپڑے کے اندر سے ان کا جو گدو جو ہے نا پاؤں کا جو گدو نظر آئے گا، اتنے خوبصورت ہوں گے. مفسرین حدیث میں خود آتا ہے کہ یرا مخ ساقیہا من وراء الحلہ، یعنی کہ ان کا جو اندر کا جو گوشت ہے کپڑے کے باہر سے نظر آئے گا. اتنے خوبصورت ہوں گے حور عین. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ گویا کہ جو ہے نا یاقوت جو پتھر ہے اتنا صاف پتھر ہوتا ہے، اگر آپ رسی بھی ڈالیں گے اندر باریک تاگا بھی ڈالیں گے باہر سے نظر آئے گا. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا ان کے اندر کا جو گوشت جو ہے نا باہر سے نظر آئے گا، ان کے کپڑے اس کے باہر سے نظر آئے گا. حور عین کپڑا پہنے ہوئے ہوں گے، بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ 70 کپڑا اس طرح پہنیں گے حور عین. 70 کپڑے کے باہر سے ان کے اندر کی خوبصورتی نظر آئے گی. کأنہن الیاقوت والمرجان. مرجان کا مطلب موتی. اس طرح جو ہے نا خوبصورت ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل جزاء، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ یعنی کہ پہلا احسان آپ کا نیکی ہے،
آپ نے نماز پڑھا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، واجب کا کام ادا کرے، الاحسان دوسرا احسان جنت ہے. یعنی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا یہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ آپ نے نیک کام کیا، روزہ رکھا، توحید پرست تھے، اس کا بدلہ احسان ہے، جنت ہے. اس کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہے، جنت ہے. یعنی کہ نیکی کا بدلہ جو ہے نا نیکی ہے. پہلا احسان ہمارا نیک عمل ہے، توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، تمام. دوسرا احسان جنت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ اس نیک عمل کی وجہ سے جو اس دنیا میں آپ کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. یعنی کہ آج کا درس جو ہے نا اتنا کافی ہے. یعنی کہ آج کا درس کا جو مختصر جو خلاصہ ہے کہ آیت نمبر 39 میں فرشتے جو ہے نا کافر کو نہیں پوچھیں گے کیا تو کافر ہے یا نہیں، کیونکہ فرشتے پہچان لیں گے. فرشتے پہچان لیں گے. کیسا پہچانیں گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے نشانی ہوگا، نشانی کی وجہ سے جو نا فرشتے پہچان لیں گے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے. پھر فرشتے کافروں کو جو ہے نا ان کے سر کو پکڑ کے پیچھے کریں گے، ان کا پیر کو بھی جو ہے نا پیٹ کی طرف لا کر جو ہے نا جہنم میں پھینک دیں گے. اس کے بعد کافروں سے کہا جائے گا کہ ھذہ جہنم التی کنتم بہا تکذبون، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم جھٹلاتے تھے. ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، اے کافر یہی وہ جنت ہے، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے پھر فرماتے ہیں کہ کافروں کو جہنم کے اطراف گھمائیں گے، پھر گرم پانی کے اطراف گھمائیں گے. ایک جہنم کے اطراف گھمائیں گے، پھر گرم کھولتا ہوا پانی کے درمیان جو ہے نا ان کو گھمائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جو شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ڈر سے، اس کے لیے 2 جنت ہیں. تو 2 جنت کیسی ہوگی؟ ذواتا افنان، جس میں شاخیں بہت زیادہ ہوں گی. شاخ جس میں پتا ہوتا ہے، جس میں پھل ہوتا ہے، اسے بولتی ہے کہ شاخ. افنان یعنی کہ بہت زیادہ ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فیہما عینان تجریان، جنت پہ جو ہے نا نہر بہتے ہوئے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فاکہۃ و زوجان، جنت میں جو فروٹس ہوں گے 2 جنت میں، ایک فروٹس ہم جانتے ہیں، ایک اور فروٹس ہم نہیں جانتے ہیں. 2 قسم کے فروٹس ہوں گے، ایک میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں، ایک اور ایسا فروٹس ہوگا جس کو میں اور آپ جو ہے نا نہیں جانتے ہیں. پھر اس کے بعد جنتی جنت میں متکئین علی فرش، اپنے مسندوں پر، اپنے بستروں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. بطائنھا، اس کا جو اندر جو ہوگا، جیسا کہ صوفہ سیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بستر کے اندر کیا ہوتا ہے، نالی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ روئی ہوتا ہے، لیکن جنت میں اس کے اندر کیا ہوگا؟ ریشم ہوگا. بطائنھا من استبرق، اس کے اندر ریشم ہوگا. وجن الجنتین دان، وہ جنا اور جھک جائے گا. جنتین دونوں جنت میں پھل دان قریب ہو جائے گا. آپ کو کوئی تکلیف کی بھی ضرورت ہے، بیٹھے بیٹھے سیب جو ہے نا توڑ سکتے ہیں درخت سے، بیٹھے بیٹھے دان قریب ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس کے بعد فيهن قاصرات الطرف، جنت میں ایسی عورتیں ہوں گی قاصرات الطرف، اپنی آنکھوں کو نیچے جھکائے ہوئے ہوگی. قاصرات الطرف وہ عورتیں جنت میں اپنے شوہر کے علاوہ کہیں نہیں دیکھی، اسے سب سے خوبصورت اپنا شوہر ہی نظر آئے گا. قاصرات الطرف. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایسے حور عین ہوں گے جس کو نہ اس سے پہلے جن چھوا ہو، نہ اس سے پہلے انس چھوا ہو. یعنی کہ انس اور جن جو ہے نا ایسی پاک عورتیں ہوں گی جس کو کسی نے نہیں چھوا ہو. یعنی کہ وہ عورتیں کون ہوں گی؟ حور عین ہوں گی. وہ کیسے ہوں گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ یاقوت جو پتھر ہے اس کے اندر تاگا بھی ڈالے تو باہر سے نظر آتا ہے. یعنی کہ وہ حور عین اتنی خوبصورت ہوں گے باہر سے ان کا گوشت نظر آئے گا. یاقوت والمرجان، موتی جس طرح سفید ہوتا ہے اس طرح ہونے کے اتنے گورے ہوں گے. کون سے یاقوت؟ بلکہ حور عین، بعد حدیث میں آتا ہے کہ حور عین اگر صرف دنیا میں دیکھے تو پورا دنیا روشن ہو جائے گا، پوری دنیا جو ہے نا خوشبو سے بھر جائے گا. یعنی کہ اتنے خوبصورت ہوں گے حور عین. تو وہی اللہ نے فرماتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ احسان کا بدلہ احسان ہے. اور جب دنیا میں آپ نے نیک عمل کیا، توحید پر رہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ آپ کو جنت ہے. پہلا احسان توحید ہے، نیک عمل ہے، نماز کی پابندی ہے. دوسرا احسان جو ہے نا جنت ہے. یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جن بھی داخل ہوں گے. جس طرح ہمارے لیے عورتیں ہیں، جن کے لیے بھی عورتیں ہوں گی. ان کی جن کو جن کے لیے عورتیں ہوں گے، مردوں کے لیے جو ہے نا عورتیں ہوں گے. جیسا کہ جنت والی آیت سے گزرے تو ہم کو پڑھنا چاہیے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اگر کوئی مسلمان 3 مرتبہ جنت الفردوس کو پکارتا ہے تو جنت خود کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بندے کو جنت میں داخلہ دے دے. الحمدللہ آج ہمارے یہاں تفسیر ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.